بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر مل کر مختلف کتب کا مطالعہ کرتے ہیں، اور آج کل جس کتاب کو ہم پڑھ رہے تھے میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ آج یہ لاسٹ پارٹ ہم مل کر پڑھنے جا رہے ہیں، ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں، اور اس کتاب کا نام غریب طوس، حضرت امام علی رضا علیہ السلام ولادت سے شہادت تک، جس کے مؤلف آیت اللہ باقر شریف القرشی اور مترجم حجت الاسلام علامہ الطاف حسین کلاچی، اور یہ ہے لاسٹ پارٹ، یعنی اور اس کا نمبر ہے 35 نمبر۔ ساتھ ساتھ مجھے آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ ہم نے جس چیپٹر کو پڑھنے کا آغاز کیا تھا کہ جو جاری و ساری ہے، 2-3 نشست اس میں خیال ہے ہم اس پہ لگا چکے ہیں، اور ہیڈنگ تھی امام علیہ السلام اور علم فقہ، اور اس حوالے سے فقہی نمونے کے ٹاپک کو ہم پڑھ رہے تھے، اور جس میں کتاب کے الفاظ، اب میں 2 لائنیں ہیں پڑھنے لگی ہوں، کہ لکھا تھا کہ ہم نے سابقہ بحثوں میں امام علیہ السلام کے رسائل پیش کیے ہیں کہ جو شرعی احکام پر مشتمل ہیں۔ اب ہم یہاں فقہی احکام پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان میں سے بعض حسب ذیل ہیں۔ یہ دونوں لائنیں کتاب کی میں نے پڑھ دی۔ اب میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بتا دوں کہ یہ جو فقہی احکام ہیں وہ ٹوٹل 163، تو ہم نے آغاز کر دیا تھا، اور اب ہم پڑھتے پڑھتے پہنچے ہیں 138 پر۔ ہم نے پورے 163 پڑھنے ہیں، اور جب ہم 163 پہ پہنچیں گے تو الحمدللہ اس کتاب کا اختتام ہو جائے گا۔ تو اب آئیے اللہ کا نام لے کر ہم اس نشست میں ریڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ہم نے 137 جو تھے فقہی احکام پڑھ لیے تھے، اور اب ہم 138 نمبر پہ ہیڈنگ ہے، پڑھتے ہیں۔ آئیے مل کر۔ بغیر جمع کی دوسری طلاق، لکھا ہے احمد بن محمد بن ابی نصر نون سوادرے سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے ایک آدمی کے بارے میں سوال کیا کہ جس نے اپنی زوجہ کو 2 گواہوں کے سامنے طلاق دی، پھر رجوع کر لیا اور اس سے جمع نہیں کیا، وہ حیض سے پاک ہوئی، پھر اس نے طہر میں اسے دوسری طلاق، طہر لکھا ہے، میرا خیال ہے یہ ظہر ہے شاید، یہ نماز کے بعد، کیونکہ زوئے کا نقطہ نہیں ہے، لیکن توئے ہے اور پیش ہے اور پھر رے ہے، میرا خیال ظہر ہے۔ بہرحال چلیے، دونوں چیزیں آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیں، بہتر آپ لوگ فیصلہ کرنے والے ہیں۔ لکھا ہے کہ پھر میں اسے دوسری طلاق گواہوں کی موجودگی میں دی، کیا اس صورت میں طلاق ہو گئی؟ اس نے رجوع کیا تھا لیکن جمع نہیں کیا تھا۔ اب یہاں پہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں طلاق ہو گئی، اور یہ ہے حوالہ وسائل الشیعہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 378۔ اور اب ہم آگے نیکسٹ پڑھنے جا رہے ہیں، جو کہ فقہی احکام میں سے 139 نمبر پہ ہے، ذات العادہ رجعیہ کا گھر سے اخراج۔ اس کی ہجے کرتے ہیں، زال الف تے ذات، الف لام عین دال ہے العادہ، رے جیم عین یہ ہے رجعیہ کا گھر سے اخراج۔ لکھا ہے مامون رشید نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ طلاق کی آیت نمبر 1 میں انورٹڈ کاما کہ تم انہیں عدت کے دنوں میں گھروں سے نہ نکالو، اور نہ وہ عورتیں خود ہی نکل جائیں مگر یہ کہ وہ کسی نمایاں برائی کا ارتکاب کریں، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ لکھا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر شوہر کے گھر والے اسے اذیت دیں، اب یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے بفاحشتم مبینتن، یہ بریکٹ یہاں پہ کلوز ہو گیا ہے، اذیت دیں کی صورت میں تو وہ عورت عدت سے پہلے اس گھر سے باہر جا سکتی ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے فروع کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 110۔ اچھا، اب ہم آگے 140 نمبر پہ لکھا ہے عدت طلاق اور عدت وفات کے درمیان فرق۔ احمد بن محمد بن نصر نون سوادرے سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے سنا جب صفوان سواد فے واو الف نون، جب صفوان نے آپ علیہ السلام کے حضور یہ سوال کیا تھا کہ ایک آدمی نے اپنی زوجہ کو گواہوں کے روبرو طلاق دی اور اس کو اتنا عرصہ گزر چکا ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آدمی نے گواہوں کی موجودگی میں جس دن طلاق دی تھی تو وہ طلاق کا زمانہ اس کی عدت طلاق ہے، وہ اس مدت کے بعد ازواج کے لیے حلال ہے۔ ہم آگے ہیں پیج 591 پہ، پھر لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا متوفی کی صورت یہ ہے کہ وہ جس دن فوت ہوا اسی دن سے عورت کی عدت شروع ہوتی ہے اور وہ مدت جب منتہی ہوتی ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے قرب الاسناد صفحہ نمبر 359، وسائل الشیعہ
جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 445. پھر 141 نمبر پہ ہیڈنگ ہے طلاق خلا میں رجوع. اسماعیل بن بزی بے زے یہ عین سے اسماعیل بن بزی نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک عورت ایسے طہر میں، پھر یہاں پہ بھی طہر ہی لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظہر نہیں تھا، طہر ہی ورڈ ہے، توئے پہ پیش ہے اور ہیرے، تو ایسے دوبارہ پڑھتے ہیں. اسماعیل بن بزی نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک عورت ایسے طہر میں جس میں شوہر نے اس سے مجامعت میم جیم الف میم عین تے نہیں کی، دو عادل گواہوں کے روبرو خلا یا مبارات میم بے الف رے الف تے کرتی ہے، آیا وہ اس سے علیحدہ ہو جائے گی یا اس کے لیے اور طلاق کی ضرورت ہوگی؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے. لکھا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا وہ علیحدہ ہو جائے گی، اور اگر ادا کردہ معاوضہ واپس لے لے اور پھر اس کی بیوی بن جائے تو ایسا کر سکتی ہے. راوی نے عرض کیا ہمارے لیے روایت کی گئی ہے کہ خلا والی عورت اس وقت تک علیحدہ نہیں ہو سکتی جب تک اس کے پیچھے طلاق نہ دی جائے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب خلا ہو جائے تو اس کی ضرورت نہیں ہے. عرض کیا آیا اس سے وہ علیحدہ ہو جائے گی؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں وہ علیحدہ ہو جائے گی. اور یہاں پر حوالہ ہے، حوالے میں تھوڑی تفصیل ہے، آئیے مل کر پڑھتے ہیں. لکھا ہے علامہ الشیخ محمد بن حسن ہر عاملی رحمۃ اللہ نے اسے تقیہ کے پر محمول کیا ہے، تقیہ تے قاف یہ ہے، تقیہ پر محمول کیا ہے، اور ممکن ہے کہ اسے اس خلا خے پہ پیش ہے، خے لام عین خلا پر محمول کیا جائے جو صیغہ طلاق پر مشتمل ہو. مطلب یہ ہوگا کہ اس صورت میں علیحدہ صیغہ طلاق جاری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب یہاں پر بریکٹ میں حوالہ لکھا ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 599. یہ ہم نے حاشیے میں اس کی تفصیلات پڑھ لی ہیں. اب ہم دوبارہ سے صفحے کی جانب آ گئے ہیں. 142 نمبر پہ ہیڈنگ پڑھنے جا رہے ہیں کہ غصے میں زہار نافذ نہیں، زوئے ہے الف رے، زہار نافذ نہیں. لکھا ہے احمد بن محمد بن ابی نصر نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے سنا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ زہار غصے کی حالت میں نافذ نہیں ہوتا. زہار کی صحت کے لیے اختیار شرط ہے. اگر کسی نے زہار زوئے ہے الف رے غصے میں کیا تو وہ غیر مؤثر ہے. اور یہاں پر حوالہ ہے فروع کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 128. اور اب آئیے پیج 592 پر، اور یہاں پہ 143 نمبر پہ ہیڈنگ لکھی ہوئی. 143 جو ہم ترتیب چل رہے ہیں نا وہ میں بتا رہی ہوں. تو 143 پہ ہم پہنچے. یہاں پر ہیڈنگ ہے لونڈی پر زہار مؤثر ہے، اور یہ سوالیہ نشان ہے. لکھا ہے احمد بن محمد بن بی نصر سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں سوال کیا کہ ایک آدمی نے اپنی لونڈی سے زہار کیا، کیا لونڈی سے زہار ہو سکتا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آزاد اور لونڈی دونوں سے زہار ہو سکتا ہے. حوالہ ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 527. اب 144 نمبر پہ پڑھتے ہیں. لکھا ہے 4 بیویوں کے زہار کا کفارہ، یہ ہیڈنگ ہے. لکھا ہے حسین بن مہران نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے ایک شخص کے بارے میں پوچھا کہ اس کی 4 بیویاں ہیں اور اس نے ہر ایک سے زہار کیا، تو اس کے لیے کفارہ کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا وہ ہر ایک عورت کی طرف سے کفارہ دے گا. پھر اس نے پوچھا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی اور لونڈی سے زہار کیا، زوئے ہے الف رے کیا، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ان میں سے ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ کفارہ ادا کرے گا. کفارہ غلام کا آزاد کرنا، یا 2 ماہ مسلسل روزے رکھنا، یا 60 مساکین کو کھانا کھلانا ہے. اور یہاں پر حوالہ وسائل الشیعہ، صرف کتاب کا نام لکھا ہوا ہے، یہاں پر جلد بھی نہیں لکھی ہے اور صفحہ نمبر بھی نہیں لکھا. اب آئیے 145 نمبر پہ جو ہیڈنگ ہے لونڈی سے ایلا، الف کے نیچے زیر ہے اور یہ لام الف اور پھر حمزہ. اب اس کے بارے میں پڑھتے. لکھا ہے احمد بن محمد بن ابی نصر نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے ایک آدمی کے بارے میں سوال کیا جس نے اپنی لونڈی سے ایلا کیا. امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں، وہ کیسے اپنی لونڈی سے ایلا کرتا ہے جس کے لیے طلاق ہی نہیں ہے. اب یہاں پر حوالہ ہے
قرب الاسناد صفحہ نمبر 160۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں، لکھا ہے 146 نمبر پہ ہم آ گئے ہیں۔ 146 نمبر پہ ہیڈنگ ہے قدیم غلام کی آزادی۔ ابن ابی سعید السکاری حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے پاس آیا اور ایک آدمی کا حال دیا کہ اس نے اپنی موت کے وقت کہا کہ میرے جتنے غلام قدیم ہیں میں انہیں اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ ہم آ گئے ہیں پیج 593 پہ۔ امام علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے اور یہ جو فرمایا ہے وہ عربی میں ہے، تو آئیے ہم اس کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ لکھ کر پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما کہ جو غلام 6 ماہ تک اس کی ملکیت میں رہا وہ قدیم ہے اور آزاد ہے۔ اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 40 کا۔ اچھا، اب آ گیا ہے 147 نمبر اور ہیڈنگ ہے حاملہ کنیز کی تدبیر، اور اس کے بارے میں تدبیر کے بارے میں حاشیے میں ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ جب مالک اپنے غلام یا کنیز سے کہے کہ تم میری موت کے بعد آزاد ہو، اچھا اس کے مطلب یہ لکھیں، تدبیر کا یہ مطلب ہے۔ تو اب یہاں لکھا ہے اور ہیڈنگ ہے حاملہ کنیز کی تدبیر۔ اچھا جی، اب لکھا ہے کہ حسن بن علی الوشا نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے یہ مسئلہ پوچھا کہ ایک مرد نے اپنی حاملہ لونڈی کی تدبیر کی تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ اس کے حاملہ ہونے کو جانتا تھا تو اس کا حمل اس کی منزلت پر ہے، جو حکم اس کا وہی اس کے ہونے والے بچے کا ہے۔ اگر وہ نہیں جانتا تھا تو جو اس کے بطن میں ہے وہ آزاد ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے فروع کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 184۔ اب آگے چلتے ہیں، لکھا ہے مالک نے جب اپنی کنیز کو دبر کیا، دال پہ پیش ہے اور بیرے، دبر کیا کہ تم میری وفات کے بعد آزاد ہو، اس کی 2 صورتیں ہیں، وہ یا تو کسی دوسرے سے حاملہ ہے، اس صورت میں وہ اس کی وفات کے بعد آزاد ہے، اور اگر وہ خود اسی سے حاملہ ہے تو وہ ام ولد ہے، وہ اپنے بچے کی وجہ سے آزاد ہے۔ اب آئیے آگے ہے 148 نمبر پہ ہیڈنگ فاسد یمین کا حکم، فے الف سین دال اور یہ میم یہ نون۔ فاسد یمین کا حکم لکھا ہے اسماعیل بن سعد اشعری سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے ایک آدمی کے بارے میں پوچھا کہ اس نے قسم اٹھائی کہ وہ فلاں سے قطع رحم کر رکھے گا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ معصیت کی نظر مت مان، نون زیر ہے، نون زیرے جی، معصیت کی نظر مت مان، قطع رحمی کی قسم نہ اٹھا۔ جی ہاں، یمین اور نظریہ دونوں شے راجح میں منعقد ہوتے ہیں، مرجو میں منعقد نہیں ہوتے۔ راجح کے رے الف جیم ہے اور مرجو میم رے جیم واو ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ یہ مکمل ہو گیا اور ہم پیج 594 پہ آ گئے ہیں۔ اب 149 پہ ہیڈنگ ہے جھوٹی قسم کے ساتھ حلف۔ لکھا ہے اسماعیل بن سعد اشعری نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک آدمی نے ظالم بادشاہ کے سامنے حلف اٹھایا کہ وہ یہ کرے گا یا اس نے وہ کیا ہے تاکہ وہ اس کے شر سے بچ جائے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جی ہاں، قسم اس وقت مؤثر ہے کہ جب آدمی با اختیار ہو اور لفظ جلالت کے ساتھ قسم اٹھائے۔ جب آدمی خوف میں ہو تو اس کی قسم اس حال میں مؤثر نہیں ہوتی۔ اور یہاں پر حوالہ ہے فروع کافی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 440۔ اور اب ہم آ گئے ہیں 150 پوائنٹ پڑھنے کے لیے۔ اس میں ہیڈنگ ہے رات کے وقت پرندے کا شکار۔ احمد بن محمد بن بی نصر نون سوادرے سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے سوال کیا کہ رات کے وقت جب پرندے اپنے گھونسلے میں ہوں تو ان کا شکار کرنا جائز ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور حوالہ ہے فروع کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 215۔ پھر لکھا ہے کہ اس موضوع کی ایک دوسری حدیث ہے کہ یونس بن عبد الرحمن نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ میں آپ علیہ السلام پر قربان ہو جاؤں، آپ علیہ السلام اس شکار کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ کہ کچھ لوگ رات کے وقت پرندوں کا اس وقت شکار کرتے ہیں کہ جب وہ اپنے گھونسلوں میں ہوتے ہیں، چوپائے اپنے مقامات پر ہوتے ہیں، لوگ اس شکار کو اچھا نہیں جانتے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور حوالہ کتاب وسائل الشیعہ ہے لیکن صفحہ نمبر یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ آئیے کتاب کے پیج نمبر 595 پہ آ گئے ہیں ہم، اور ہم
151 نمبر پہ جو ہیڈنگ ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں. لکھا ہے اس پرندے کا شکار جس کا مالک موجود ہو. بس یہ ہیڈنگ ہے, دوبارہ دہراتی ہوں, اس پرندے کا شکار جس کا مالک موجود ہو. لکھا ہے احمد بن محمد بن بی نصر سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ ایک آدمی ایک قیمتی پرندے کا شکار کرتا ہے جس کی قیمت کئی درہم ہے اور جس کے دونوں پر برابر ہیں, اور پھر لکھا ہے کہ اڑ بھی سکتا ہے, مگر بعد میں اس کے مالک کا پتہ چل گیا یا اس کی ملکیت کا ایک شخص دعویٰ کرتا ہے جسے شکاری جھٹلاتا نہیں ہے, تو وہ اس صورت میں کیا کرے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے اسے روکنا جائز نہیں ہے بلکہ مالک اور مدعی کو لوٹانا واجب ہے. پھر عرض کیا گیا کہ اگر شکاری ایسے پرندے کا شکار کرے جو اڑنے کے قابل ہے اور اس کا کوئی طلبگار بھی نہیں ہے تو فرمایا کہ وہ اس شکاری کا مال ہے. اب یہاں پر حوالہ ہے فروع کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 22 اور وسائل الشیعہ جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 218. اب 152 نمبر پہ ہم آ گئے ہیں اور یہاں پر ہیڈنگ ہے رمیسا مچھلی حلال ہے. رے پہ زبر ہے, میم یہ سے الف, رمیسا مچھلی حلال ہے, یہ ہیڈنگ ہے. لکھا ہے محمد بن اسماعیل سے روایت ہے کہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام کی طرف دیکھا کہ لوگوں کے درمیان رمیسا مچھلی کے حلال ہونے میں اختلاف ہے, اس بارے میں آپ علیہ السلام کا حکم کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے میری طرف لکھا کہ اس مچھلی کا کھانا جائز ہے. تو اب یہ ہم نے پڑھ لیا, یہ حوالہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اس کا حوالہ ہے کتاب التہذیب وسائل الشیعہ جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 407 اور 407. اور اب ہم نمبر پوائنٹ 153 کو پڑھنے جا رہے ہیں جہاں پر ہیڈنگ ہے گدھ کا گوشت حرام ہے. سلیمان بن جعفر ہاشمی کا بیان ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ ایک دفعہ ابن ابی مریم اور ہارون رات کے وقت ہمارے پاس آئے. ہارون کے پہلو میں درد ہوا تو اس نے گدھ کا گوشت منگوایا اور اس کا کچھ گوشت ہماری طرف بھی بھیجا. ہم نے کہا یہ وہ گوشت ہے جو ہم نہیں کھاتے اور نہ ہم اسے اپنے گھر میں داخل کرتے ہیں. اور یہ ہے حوالہ تہذب نہیں, یہ تو میں ہجے کر دیتی ہوں, تے ہے زے جیم بے اور جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 25, یہ بھی پڑھ لیا. اب آئیے پیج نمبر 596 پر, اور اب ہم بس اس کتاب کے ختم ہونے میں 4 صفحات کے فاصلے پر ہیں. آئیے دیکھیں جی, یہاں لکھا ہے 154 نمبر پہ ہیڈنگ ہے مینڈھے کا گوشت, میم یہ نون ڈال ہے بڑیے. سعد بن سعد سے روایت ہے کہ میں نے ابو الحسن امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا میرے گھر والے بکری کا گوشت نہیں کھاتے, تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں کھاتے؟ میں نے کہا وہ کہتے ہیں کہ اس سے صفرا پیدا ہوتا ہے, سواد فیر الف پیدا ہوتا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر بکری کے گوشت سے بہتر کوئی اور گوشت ہوتا تو اللہ رب العزت اسحاق علیہ السلام کے لیے اس کا فدیہ کرتا. اب آئیے جہاں پہ لکھا ہے اسحاق علیہ السلام وہاں پہ حوالے حاشیے میں لکھا ہے اس حوالے سے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام, پھر یہ نام صرف لکھا ہوا ہے. پھر یہ جو ہم نے پوری گفتگو پڑھی اس کا حوالہ ہے کتاب فروع کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 256. اور اب آئیے آگے چلتے ہیں. 155 نمبر پہ ہے حرمت شراب, یہ ہیڈنگ ہے. محمد بن احمد نے عمر کی یا تو ہے روایت کی. اس نے کہا کہ میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے سوال کیا کہ ابن داؤد نے کہا ہے کہ آپ نے اسے شرابی اور کافر کہا ہے, تو امام علیہ السلام نے فرمایا اس نے سچ کہا, میں نے اسے ایسا ہی کہا ہے. اور یہاں پر حوالہ ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 256. اب 156 نمبر پہ فقہ حرام ہے, فے پہ پیش ہے, فے قاف الف اور عین, فقہ حرام ہے. لکھا ہے کہ محمد بن عیسیٰ نے الوشا سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی طرف لکھا کہ فقہ فے پہ پیش پھر قاف الف عین کے بارے میں آپ علیہ السلام کا حکم کیا ہے. تو یہاں پر لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے میری طرف لکھا کہ فقہ حرام ہے کیونکہ وہ شراب ہے. اور یہ حوالہ ہے وسائل ہجے کرنی پڑے گی کیونکہ بہت سارے الفاظ ہیں. وسائل تو ہمیں سمجھ میں آ گیا, اس کے بعد الف لام شین یہ عین ہے سواد, یہ سارا پڑھ لیا میں نے. اور لکھا ہے جلد نمبر 17 صفحہ نمبر
187. پھر 157 نمبر پہ ہیڈنگ آ گئی ہے چراگاہ کی فروخت. احمد بن محمد بن ابی نصر نے محمد بن عبداللہ سے سنا. اس نے کہا میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ ایک آدمی کی جاگیر ہے جس کا حدود اربع تقریباً 20 میل ہے. اس کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم مجھے اپنی اس چراگاہ سے اس قدر حصہ دو، میں تمہیں اس کے عوض میں اتنے درہم دوں گا، کیا یہ جائز ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جاگیر اس کی ہے تو اس معاملے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ ہے حوالہ فروع کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 276. اور ہم کتاب کے پیج 597 پہ آ گئے ہیں. اب یہاں پہ 158 نمبر پہ لکھی ہے ہیڈنگ عورت کی میراث. قاسم بن فضیل فیض وادی علام قاسم بن فضیل نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک آدمی نے وفات پائی، اس کے رشتہ داروں میں قربت کے لحاظ سے صرف ایک عورت ہے، اب اس کی جائیداد کس طرح تقسیم ہوگی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری جائیداد عورت کی ہے. اور یہاں پر حوالہ ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 480. پھر آگے چلتے ہیں. لکھا ہے 159 نمبر پہ ہیڈنگ ہے عورتوں کی شہادت. لکھا ہے کہ محمد بن فضیل سے روایت ہے کہ میں فرزند رسول علیہ السلام حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے سوال، میں نے لکھا چاہیے تھا، میرے خیال ہے وہ لکھنا بھول گئے ہیں، ہم پڑھ لیتے ہیں کہ میں نے فرزند رسول علیہ السلام حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا نکاح، طلاق اور رجم میں عورتیں گواہی دے سکتی ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جس معاملے میں صرف عورتیں ناظر ہوں اور مرد موجود نہ ہوں، نکاح میں ان کی شہادت اس صورت میں قبول ہے جب 2 عورتیں اور 1 مرد گواہ ہو. پھر لکھا ہے زنا میں یہ صورت ہے کہ جب 3 مرد اور 2 عورتیں گواہ ہوں. زنا اور رجم میں جب 2 مرد اور 4 عورتیں گواہ ہوں تو اس صورت میں ان کی شہادت قبول نہیں ہے. پھر لکھا ہے طلاق اور رجم میں عورتوں کی شہادت جائز نہیں ہے. اور یہ ہے حوالہ وسائل الشیعہ جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 259. اب آگے چلتے ہیں. 160 نمبر پہ ہے محارب ڈاکو کی حد. محارب لکھا ہے میم ہے الف رے بے اور بریکٹ میں لکھا ہے ڈاکو اور ساتھ ہی لکھا ہے محارب کی حد. اب عبید اللہ مدائنی سے روایت ہے کہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام سے سنا آپ علیہ السلام کے حضور قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی گئی. آئیے مل کے آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 ہے کہ انورٹڈ کاما جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے زیادتی کرتے ہیں اور روئے زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا ہے. عرض کیا کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے اور ان 4 حدود کی کیا کیفیت ہے. اب ہم آگے پیج 598 پر. لکھا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی نے اللہ تعالیٰ سے جنگ کی اور زمین میں فساد برپا کیا، اس نے خون خرابہ کیا تو اس کی سزا قتل ہے. اگر کسی نے قتل کیا اور مال لوٹا اسے قتل کیا جائے گا اور سولی پر لٹکایا جائے گا. اگر کسی نے صرف مال لوٹا اور قتل نہ کیا تو اس کا 1 ہاتھ اور پاؤں کاٹا جائے گا. مگر اگر اس نے تلوار کھینچی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کی اور فساد برپا کیا اور اس نے قتل نہ کیا اور مال بھی نہ لوٹا تو اسے جلا وطن کیا جائے گا. اور یہ ہے حوالہ فروع کافی جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 246. اب نمبر 161 پہ ہیڈنگ ہے محارب کی جلا وطنی. آئیے یہ مل کر پڑھتے ہیں. لکھا ہے عبید اللہ مدائنی میم دال الف حمزہ نون چھوٹی ہے سے روایت ہے کہ میں نے امام حشتم علیہ السلام سے ڈاکو کی سزا کا سوال کیا. امام علیہ السلام نے فرمایا ڈاکو، اور بریکٹ میں لکھا ہے محارب. لکھا ہے کہ ڈاکو نے جس شہر میں یعنی محارب نے جس شہر میں فعل سر انجام دیا اس شہر سے دوسرے شہر کی طرف جلا وطن کیا جائے جس میں اس نے ایسا فعل انجام نہیں دیا. علاوہ ازیں اس شہر والوں کی طرف یہ بھی لکھ دیا جائے کہ یہ آدمی تبعید شدہ ہے. بے عین یہ دال تبعید شدہ ہے. اس کے ساتھ نشست نہ رکھو، خرید و فروخت نہ کرو، نکاح نہ کرو اور نہ کسی کام میں وکیل بناؤ اور نہ اس کے ساتھ خورد و نوش کرو. سال برابر اس کے ساتھ ایسا سلوک رکھو اگر وہ اس جگہ کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جائے تو وہاں کے حاکم کو اس کی خبر دی جائے. راوی نے کہا اگر وہ دارالشرک کی طرف چلا جائے تو پھر اس کا حکم کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ ایسا کرے گا تو ان لوگوں سے جدال و قتال
کیا جائے گا کہ وہ اسے کیوں داخل ہونے کی اجازت دے رہے ہیں۔ اور یہاں پر ہے حوالہ وسائل الشیعہ جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 539، اور ہم آ گئے ہیں اس کتاب کے سیکنڈ لاسٹ پیج پر، جی ہاں 599 پر، اور سیکنڈ لاسٹ پیج پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں 162 نمبر پہ لکھا ہے چور کا خون۔ لکھا ہے محمد بن فضیل کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک چور حاملہ عورت کے گھر میں داخل ہوا اور اس نے اسے قتل کر دیا جو عورت کے شکم میں تھا۔ عورت نے چھری ہاتھ میں لی اور چور پر حملہ کر دیا اور اسے چھری سے قتل کر دیا۔ اب چور کے خون کا کیا ہوگا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس صورت میں چور کا خون رائیگاں ہے۔ اور حوالہ ہے من لا یحذر الفقیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 122، وسائل الشیعہ جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 42۔ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں 163 نمبر پہ پڑھنے کے لیے، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے ایک قوم کے مددگار سے جب قتل ہوا۔ لکھا ہے محمد بن سلیمان اور یونس بن عبد الرحمن نے سے روایت ہے کہ ہم نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے اس آدمی کے بارے میں پوچھا کہ جب اس کی قوم نے اس سے کہا تھا کہ ایک قوم ان پر حملہ آور ہے تاکہ ان کا مال لوٹ لیں اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنائیں۔ یہ سن کر وہ آدمی مسلح ہو کر نکلا۔ رات کا وقت تھا کہ وہ اپنی قوم کی مدد کرے۔ اس کا گزر ایک آدمی سے ہوا جو کنویں کے کنارے پر کھڑا تھا۔ اس سے اس کی مٹ بھیڑ ہوئی، وہ کنویں میں گر کر مر گیا، حالانکہ اس سے اس کی کوئی غرض نہ تھی۔ اس آدمی نے اپنی قوم کو ان کے دشمنوں سے نجات دلوائی۔ جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس آیا، انہوں نے اس سے حال پوچھا۔ اس نے کہا میں مسلح ہو کر رات کو نکلا، میرا گزر ایک آدمی سے ہوا جو کنویں کے کنارے پر کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ جب میں نے اپنی قوم کو ان کے دشمن سے نجات دلا دی تو انہوں نے مجھ سے کنویں میں گر کر مرنے والے آدمی کے بارے میں پوچھا۔ میں نے ساری کہانی سنا دی کہ میں نے اسے کنویں میں دھکا دیا تھا اور وہ اس میں گرا اور مر گیا، حالانکہ میرا اس سے کوئی کام نہیں تھا، یہ اتفاقاً ایسا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ کیا اب اس کی دیت مجھ پر ہے؟ اب آئیے آخری صفحے پر ہم آ گئے ہیں، کیونکہ یہ ہم آخری یعنی ہم نے 163 نمبر کی جو تفصیلات جان رہے ہیں تو آگے ہیں۔ لکھا ہے کہ ہاں اس کی دیت مجھ پر ہے۔ اس نے پوچھا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آدمی کی دیت اس کی وہ قوم ادا کرے گی جن کی اس نے مدد کی تھی۔ مذکورہ بیان کے ساتھ یہ کتاب اپنے اختتام پر پہنچی۔ اس کتاب کے آخر میں ہم نے ابواب فقہ پیش کیے ہیں جن میں عبادات، معاملات، ایقاعات، الف یہ قاف الف عین الف تے، ایقاعات کا ذکر ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام اپنے دور کے مرجع عالی قدر تھے، امت مسلمہ کے قائد و رہبر تھے۔ ہم نے یہاں آپ علیہ السلام کی تعلیمات کے کچھ نمونے پیش کیے ہیں، کیونکہ یہ کتاب فقہ کی کتاب نہیں ہے بلکہ امام علیہ السلام کی سیرت کی کتاب ہے۔ آخر میں لکھا ہے والحمد للہ رب العالمین۔ تو سامعین، یوں اللہ کے فضل سے ہم اس کتاب کو مکمل کر چکے ہیں۔ آغاز میں ہمیشہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اتنی زندگی دے کہ میں اس کتاب کو پڑھ سکوں اور مکمل کر سکوں، اور صرف میں نہیں، وہ تمام سامعین جو اس کتاب کو یا کوئی بھی کتاب کاشانہ بصیرت کے چینل پہ مل کر ہم پڑھتے ہیں، ان سب کے لیے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اتنی زندگی ہو کہ ہم اس کتاب کو پڑھ سکیں، اور اس کے بعد جب ہم اگلی کتاب کا آغاز کرتے ہیں تو پھر ہم یہی دعا کرتے ہیں۔ اور اب اس کتاب کے اختتام پر میں یہ دعا کروں گی کہ پاک پروردگار، ہم نے جو کچھ پڑھا، ہماری اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، ہم سے کوئی کمی کجی کوتاہی ہے، اس کو تو درگزر فرما، کیونکہ تو سب سے بہتر درگزر کرنے والا ہے۔ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، اور جو رائٹر ہیں آیت اللہ باقر شریف القرشی اور مترجم حجت الاسلام علامہ الطاف حسین کلاچی اور مصحح حجت الاسلام علامہ ریاض حسین جعفری فاضل قم، ان سب سے بھی میں معذرت پیش کرتی ہوں کہ اگر میں نے کوئی غلطی کی، پڑھنے میں کوئی کمی رہ گئی ہو
تو درگزر کیجیے گا. میں انشاءاللہ اگلی کتاب میں مزید بہتر پڑھنے کی کوشش کروں گی. ساتھ ساتھ یہ بتاتی چلوں کہ یہ کتاب اس کے پہلے پیج پہ یعنی جو کتاب کا جو سر ورق ہوتا ہے اس پر یہ لکھا ہے, دوبارہ دہرا دیتی ہوں, کہ غریب طوس حضرت امام علی رضا علیہ السلام ولادت سے شہادت تک, اور ساتھ ہی لکھا ہے جلد اول. اور کتاب کا جب ہم نے پڑھنے کا آغاز کیا تھا تو اس میں بھی بتایا گیا تھا کہ اس کی جلد دوم ابھی لکھی تو گئی ہے, مطلب ترجمے کے مراحل سے گزر رہی ہے اور پرنٹنگ کے مراحل سے گزرے گی. ہو سکتا ہے کہ ترجمہ ہو گیا اور پرنٹنگ کے مراحل سے گزر رہی ہو سکتا ہے پرنٹنگ بھی ہو گئی ہو لیکن ہم تک نہ پہنچی ہو. جیسے ہی وہ کتاب ہم تک پہنچے گی انشاءاللہ ہم کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب لائبریری میں اس کتاب کو محفوظ کر لیں گے. آپ سب کی دعاؤں سے خوش رہیے, سلامت رہیے اور کتابوں کو پڑھتے رہیے اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کا وسیلہ بنیے. سیمی زوار میں مجھے اجازت دیجیے کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے. خدا حافظ, فی امان اللہ.